اقبال فرماتے ہیں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر، شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، ہوتے ہیں خطاب آخر۔ اقبال کہتا ہے ساری زندگی رونا نہیں پڑنا ہے، ساری زندگی ظلم دی حکومت نہیں رہنی ہے، ساری زندگی مسلمانوں نو بھکھا نہیں مرنا پینا، کہ اسلام نے اگر یہ منظر دکھایا کہ حضرت ابو ہریرہ بخت فاقیاں دی وجہ تو بے ہوش ہو جاون والے جناب اعلیٰ روٹی نہیں ملی دو دن تین دن تے پیاس تے بخت دی شدت تو بے ہوش ہو جاون والے جدو اسلام نال جڑے رہنے غریبی دی وجہ تو اسلام چھوڑیا نہیں ہے، جناب اعلیٰ بخت تکلیفاں دی وجہ تو اسلام چھوڑیا نہیں ہے، پھر ایک وقت آیا ہے اسلام نے انہوں نے بحرین دا گورنر بنایا ہے، ریشمی رومال نال نک صاف کر رہے ہیں، پھر اپنے آپ نو کہتے ہیں ابو ہریرہ یاد لینا ویلے جدو تو بخ نال بے ہوش ہو جانا سے، آج حکومت تینو ایویں نہیں ملی، یہ ساری حکومت تینو رسول اللہ دے دین دی وجہ تو ملی۔ بس مسلمان اگر عزت دا طالب ہے اس رستے تے آ جا جڑا رستہ رسول اللہ دس کے گئے، کہتے ہیں معیشت کا مسئلہ ہے، اس لیے مولانا کبھی عافیہ صدیقی کو حوالے کرنا پڑتا ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، کبھی جناب ممتاز قادری کو پھانسی چڑھانا پڑتا ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، کبھی آسیہ ملونہ کو رہا کرنا پڑتا ہے، معیشت کا مسئلہ ہے۔ میں کھجڑی معیشت پیچھے تسا ایمان ویچے آ اسلام ویچے آ مسیطہ دے سبھی کر لائے، جڑی معیشت دے پیچھے تسی جناب اعلیٰ ریمنڈ ڈیوس جیسے پاکستانیاں دے قاتل تے دشمنوں باعزت بری کیتا، جڑی معیشت دے چکرہ دے اندر تسا پاکستان دے دشمنوں جناب اعلیٰ کھلی چھٹی دیتی ہے، وہ معیشت تے توڑی پھر بھی سدھی نہیں ہوئی ہے، روٹی روزی تے توڑی پھر سدھی نہیں ہوئی ہے، پیٹرول توڑا پھر سستا نہیں ہویا، بجلی پانی خوراک تو پھر تسی تنگو، تسی آؤ میدان چا اللہ دی قسم 80,000 بندہ یہ میں ساڑھے حکمرانہ نے امریکیاں دی جنگ دے اندر چھال مار کے پاکستان دا بندہ 80,000 کیا عوام تے کیا خواص، کیا عوام تے کیا ادارے دے لوگ 80,000 تو زیادہ دے بندیاں دیا قربانیاں سیدھے بیٹھے، امریکہ راضی نہیں ہویا ہوں دے چمچے راضی نہیں ہویا، اللہ دی قسم اگر جہاد کر دے، اللہ دی قسم فوج اتار دے مقبوضہ کشمیر دے اندر، آج کشمیر بھی فتح ہو جانا سی، آج دلی دے ہوتے بھی پاکستان دا پرچم لہرا رہا ہونا سی، کہتے رہے مولوی صاحب ہم چھوٹے ہیں وہ ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے، میں کہ جدیاں گلہ نہ کر، اگر چھوٹے تے بڑے تھوڑے تے زیادہ نل گل ہوں دی ہے، کہ کدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 دے مقابلے دے اندر 8 تلوارہ لے کے بدر دے اندر نہ جا دے، پھر بدر دے اندر مسلمانہ نو فتح نہ ہو دی 8 تلواروں 305 یا 313 بلے، جناب اعلیٰ تے سامنے 1000 تلواروں جدید اسلحہ لڑا کے بڑے بہادر فوجی، انہاں سارے دے مقابلے دے اندر رسول اللہ دے غلام گئے 8 تلواروں لے کے، باقی کسے دے ہاتھ سوٹی ہے، کسے دے ہاتھ پتھر ہے، کسے دے ہاتھ ڈنڈا ہے، اے لڑ رہنے تے مالک نے انہاں 313 نو فتح دیتی ہے، انہاں 1000 نو شکست دیتی ہے، تاکہ جناب اعلیٰ سیال کوڑ دے اور پورے پاکستان اور پوری جناب اعلیٰ ملت اسلامیہ دے لوگاں نو قیامت تک پتہ چل جائے، مسلمان کدی تعداد دی بنیاد تے جنگاں نہیں جتدا، جدوں بھی فتح مل دی ہے انہوں اللہ دی امداد نال فتح مل دی ہے، اسے واسطے اقبال بولے کہ اپنی ملت کو
قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اسا یہی پیغام دینا آیا اس قوم نو کہ کدی تعداد دی کمی دے ہوتے پریشان نہ ہونا، وسائل دی کمی دے ہوتے پریشان نہ ہونا۔ اے مولانا یہ ہمیں کب جیتنے دیں گے، کب ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے؟ میں کہ یاد رکھو جے تواڈے ایمان دے اندر قوت پاور طاقت ہے، پھر تانوں کسے دا پیسہ، کسے دی تعداد، کسے دی قوت راہ حق تو ہٹا نہیں سکتی۔ علامہ اقبال یہی سبق دے گئے کہ تیری خاک میں ہے شرر اگر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نالے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، نعرہ حیدری۔ ذرا تصور کر، اس ویلے بلال کوئلے اندے ہوتے لٹایا جا رہا ہے، ماریا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ وقت گزر گیا، وقت بلال دا بھی گزر گیا، آگ دے ہوتے لیٹ دیا ہویا بھی، وقت تمیہ دا بھی گزر گیا، آگ تے لٹاں دیا تے مار دیا، لیکن دنیا اج بھی شاہد ہے بلال جدوں بھی اذان دی آواز آدی ہے بلال یاد آندے نے، پنڈ چزان ہوئے، شہر چزان ہوئے، دیہات چزان ہوئے، قصبے وچ اذان ہوئے، بلال یاد آندے نے۔ او بھیا نام والا تینوں پورے ملک دے اندر ایک بندہ بھی نہیں لبے گا، پورے وطن پر اعظم ایشیا وچ کوئی نہیں لبے گا۔ وجہ کی ہے مسلمان کے نام انہاں دے زندہ رہنے نے، جو رسول اللہ دے نام تے اپنے آپ نو قربان کر دے۔ پھر وہ وقت بھی آیا ہے، او بلال جنہیں جناب اعلیٰ مارا کھا دیا، جنہیں عذیتاں برداشت کی دیا، میرے نبی دا خزانچی بن گیا۔ تیر فتح مکہ دا موقع آیا، اسے بلال نو میرے نبی نے اندر بلایا، کعبے دے اندر اپنے نال اندر بلا کے بلال نو اندر بلا کے جناب اسامہ بن زید نو میرے نبی رحمت نے اندرو کعبے دے اندر کٹی لا لئی۔ کیا عالم ہوئے گا جس ویلے بلال کعبے اندر وی آئی پی رسول اللہ دے نال، وی آئی پی شخصیات۔ تسی سوچو اندر مولا علی ہومن، اندر حضرت اسامہ بن زید ہومن، اندر بلال ہومن تے اندر رسول اللہ ہومن، کیا منظر ہو سی؟ تے پھر اندر کنڈی لا دیتی جائے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ بلال کو کی محسوس ہویا ہونا ہے کہ میریاں تکلیفاں دا مول پہ ہے کہ نہیں پہ؟ اس تو بھی اگے پھر رسول اللہ نے فرمایا چل بلال اذان پڑھ، آج کعبے دی چھت تے چڑھ کے پڑھ۔ بلال نے اذان پڑھی ہے، اذان پڑھن واسطے جناب اعلیٰ جوت تے پہنچے، حضور کدھر منہ کرو؟ آپ نے فرمایا میرے وال منہ کر، کیونکہ بلال مدینے میں اذان پڑھن تے منہ کعبے وال، آج کعبے دی چھت تے کھڑے نے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے وال منہ کر کے اذان پڑھ، ایسے واسطے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تصور کرو بلال کہ بلال نے مارا کھا دیا، اپنے آپ نو جناب اعلیٰ میرے آقا دی خاطر پٹوایا ہوئی، اپنے آقا دی خاطر جناب اعلیٰ گلے اندر رسیاں ہوئی، اگ دے اندر تے لیٹنا بھی برداشت کیتا۔ آج نہیں بلکہ قیامت تک بلال دا نام زندہ رہنا ہے۔
اس چیز دی علامت ہے جنہیں رسول اللہ نے وفا کیتی ہے زمانے نے ودن وفا کیتی ہے تو انہوں یہی سبق دے گئے نے بلال ہاتھ کڑیاں دیکھ کے دین نہ چھڑ جانا پرچیاں نہ سن کے اسلام نہ چھڑ جانا FIR دا سن کے دین نو کنڈ نہ کر لینا اے وقت گزر جانا لینے کیونکہ کاف ککھاں دیا کلیاں رین کھڑیاں چوندار حویلیاں ڈھیدیاں لے ویلے آکھڑے ساکھڑے لگ جانے گلاں یاد سجڑ دیاں تیرے نام بے جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان نہیں کروں تیرے نام بے جان فدا مولانا سید کفایت علی کافی بلکہ آج ایک اور سید دی گل سنا مولانا سید حسرت موہانی حضرت موہانی کلا حضرت موہانی نہیں مولانا سید حسرت موہانی 27.5 سال انگریزہ دی چکی پیسی تے سید کل پھر آخر پوچھن آیا انگریز تے ایویں دی آخر آپ کو سزا دیتی گئی سی 6 مہینے قبلہ ایسی کوٹھڑی ہے کہ جنہیں سدھے نہیں سی ہو سکتی نہ سدھے ہو کے بیٹھ سکتے نہ لیٹ سکتے انج ہو گئے پوری زندگی اس بیٹھن دی وجہ تو انہاں دا کب سیدھا نہیں ہویا انج ہو گئے تے انہاں نو جس ٹائم آ کے انگریز نے کہا ساڈے نال رل جا تیرا علاج کراواں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے فلاں تے تو ساڑھے نال رل تو مولانا حسرت موہانی نے فرمایا جائے پراؤں جے تیرے نال رل نہ ہوتا تے عمر دے 27 سال میں عجز آیا کر دیتا کہنا تیری گزردی کے میں پہی ہے تے آپ نے ترجمہ کیتا اپنے حالات دا آپ فرما دے ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو تم اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اور ایک اور سید جنگ آزادی دا جنہا نام سید کفایت علی کافی جناب اعلیٰ 1857 تو لے کے 58 تک پورا سال انگریزانوں جنہیں مراد آباد وڑن نہیں دیتا ہو پھر جناب اعلیٰ جس ویلے بغاوت ہوئی آپ دے شہر مراد آباد تے دوبارہ حملہ آیا آپ رو پوش ہو گئے 3 مہینے بعد ایک مخبر دی مخبری تے گرفتار ہوئے اس لئے پکڑے گئے ساری رات کولے آلیاں استریاں تتیاں کر کے سید دے سینے تے کدی ہتھاں تے کدی پیراں تے کدی تلیاں تے جناب اعلیٰ استری لا کے جدو استری چکن باس اتر جائے تے نمک تے مرچاں دا بک بھر کے سید دے زخماں تے ملیا جائے ہاں 10 دن ساتھی کتے نے ہاں 10 ساڑھے نال ملے گا کہ نہیں ملے گا تے آپ ہر واری فرما دیتے نو پتہ نہیں میں سید ہاں تے سید وکدے نہیں ہوں
تینوں پتہ نہیں میں حسین دا پتر ہوں، حسین دا وکیا نہ حسین دی اولاد وکی ہے، تیرے تو جو ہو سکتا ہے تو کر لے، جو ساڑھے کلو ہوئے گا اسی کر لانگے، لیکن تیری گل دے ہوتے میں وکانگا نہیں، تیرے نال نہیں شامل ہوا۔ انہاں جناب اعلیٰ کی آکھیا انہیں کہ انہوں سڑ دے ہو، سویرے انہوں جناب پھانسی چڑھا دینا۔ انگریز آپ نے سڑ کے جناب ساری رات تشدد تو بعد چلے گئے۔ آپ درود پڑھ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، ایویں درود پڑھ رہے نے سامنے رسول اللہ دی زیارت، میرے حقہ دی جلوہ گری ہوئی، جناب اعلیٰ تے اچھی آواز رونا شروع کر دیتا، نالے درود پڑھنا شروع کیتا، باوجود اس دے کہ میرے تے تیرے آقا دل دے حال جان دے، پھر بھی پوچھیا اے کفایت علی کیا بہت ڈر گیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ موت تو نہیں ڈرے رو اس واسطے رہا جی میں نو پتا نال سونے تے اج ملاقات آنیاں نے میریاں استریاں دے داغ میرے سینے تے نمک تے مرچاں دے بلے جاور تو بعد جے ملاقات آنیاں حضور میں 3 مہینے لکیا نہ رہنا، میں 3 مہینے پہلے آپ ہی آ جانا، خود ہی حاضر ہو جانا میرے کریم آقا دے غلامو۔ جس ویلے جناب اعلیٰ سویر ہوئی انگریز آئے، چاروں طرف تو انگریز ریفلاں فل کیتیاں لوڈ کیتیاں، ریفلاں دے کے خنجر بھی لگے ہوئے، سامنے جناب اعلیٰ نوکاں بھی جناب خنجر دیاں، حضرت دی جانب لے جا کے جس سید دیاں ہاتھاں دیاں تلیاں بھی سڑیاں، پیراں دیاں تلیاں بھی سڑیاں، جیدہ بدن بھی سڑیا، مراد آباد دے چوک وال جا رہا، جنہوں پھانسی دین واسطے مراد آباد دے چوک چلے جایا جا رہا، گھران دیاں چھتیاں تے بچیاں بھی، جوان بھی بزرگ بھی بچے بھی، پورے بازار دے بازار بھرے ہوئے، تے سید جناب اعلیٰ انج ٹہل دا جا رہا جو میں پہلوان کھاڑے میں جا رہے ہو، دنیا حیران ہے، پھانسی لگن والا ہے جی ٹر رہا ہے، پھر ریفل پکڑا والا قبلہ جا رہا ہے، تے جڑا پھانسی لگن جا رہا ہے بڑے شان نال نبی پاک دی نعت پڑھدا جا رہا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، بس رسول اللہ کا دین حسن، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ اج تک ساڑھے ہتھاں پیراں دے کسے بھی استریاں نہیں لائی، اجے ساڑھے زخمہ دے کسے جناب نمک اور مرچہ نہیں سٹی، ہونے نال لوگ آکھن مولی صاحب حالات بہت خراب ہیں، مولی صاحب حالات کو دیکھنا چاہیے۔ پھر ایک قوم اس ویلے اگر ہوندی جدوں حضرت علی اکبر پاک تے حضرت علی اصغر میرے مولا حسین اللہ دی رائے دے رہے سن، ایک قوم نے کھلونا سی اس نے، جیڑی قوم ایک ووٹ دی پرچی رسول اللہ دے نام تے نہیں دے سکتی انہیں بچے کو آنے سن، جیڑی قوم ایک ووٹ دیون ویلے سوچ لیے کہ جناب کیا ہوگا، برادری ساتھ کھڑی ہوگی کہ ناراض ہوگی، ایک پرچی دین واسطے جڑا راضی نہ ہوئے جان دے گا۔ خدا دا خوف کرنو سارے لوگ اے جتنے حضور دے غلام لبیک والے بیٹھے نے یہ پیغام دے رہے نے انہاں سارے نو جو اپنی برادری قومیت لسانیت دے نام دے ہوتے تے کٹھے ہو جاندے نے، لیکن جدو حضور دی عزت دا معاملہ آئے تے پھر کہندے نے جناب دیکھیں نا جی پھر معاملات دیکھنے پڑتے ہیں، ناک بھی تو رکھنا پڑتا ہے، اور ساڑھے سارے دی نکاں اس خاک تو قربان جتھوں میرے نبی دی ڈاچی ایک باری گزر کے گئی، ساڑھی کیڑے نک، ساڑھی کیڑی ویلی ہے، ساڑھی کی حیثیت، ساری عزت اللہ دی تے اونے حبیب دی، سانو جو خیرات عزتہ دی ملی ہے اس پاک در تو ملی۔ بس آخری گل توڑے نک دے ہوتے تھے اپنے نک تے یہ جڑا سانو لگدا ہے نا جناب وہ جی نک رکھنا پہندا جی برادری ہے، آؤ صحابہ تو پوچھئے کہ نک کنے رکھے جاندے نے کیویں رکھے جاندے۔ حضرت عبداللہ بن جاش میرے آقا مولا دے صحابی
حضرت سعد ابن ابی وقاص دے بڑے گہرے یار سن، کہہ رہے ہیں جنگ چھڑن والی ہے، بالکل این جنگ دے چھڑن دے ٹائم میرا ہاتھ پکڑ کے حضرت عبداللہ بن جاش کہہ رہے ہیں یار قبولیت دیاں گھڑیاں نے، دعا کر لئیے. کہہ رہے ہیں میں نو لے گئے ایک پاسے، میں نو کہہ رہے ہیں پہلے تو دعا کر، میں آمین آکھاں گا، پھر میں کراں گا اپنے واسطے، پھر تو کہنا آپ. یہ طے ہے کہ بندہ جو اپنے واسطے خود مانگ سکتا ہے، کوئی دوجا اونج نہیں مانگ سکتا. حضرت سعد نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ آج میرا کسے تگڑے کافر نال واسطہ پوئے، کسے دلیر کافر نال واسطہ پوئے، لڑدیاں لڑدیاں میں انہوں مار دیاں قتل کراؤ، او دے جنگ دے آلات دے اتے قابض ہوں، او دا گھوڑا، او دی سواری، او دی تلوار، او دی زراؤ، او دا نیزہ نال لے کے وجاؤ، مدینے وچ غازی بڑھ کے جاؤ، جیت کے جاؤ، صحیح سالم جاؤ، بچ کے جاؤ. دعا مانگ لئی. حضرت عبداللہ کہہ رہے آمین، یا اللہ میرے یار دی دعا قبول. پھر جس ویلے جناب اعلیٰ دعا ہو گئی، پھر انہاں کیا ہن میں دعا منگن لگا اپنے واسطے، ہن تو بھی ہوے آمین کہنی ہے جویں میں تیرے واسطے آمین آکھی ہے. ہن دعا منگی ہے جناب عبداللہ نے. سنو مسلمانوں، دعا منگ رہے ہیں یا اللہ اج میرا بھی کسے تگڑے کافر نال واسطہ پوے تے لڑدیاں لڑدیاں پھر او مینوں شہید کر دے وے. پھر چپ نہ کرے، سواری تو تھلے اترے، آ کے میری نک کٹ دے وے، پھر آ کے میری آنکھاں کٹ دے وے، پھر آ کے میرے کن کٹ دے وے، پھر آ کے میرے ہاتھ پیر لا لوے، پھر میرے جناب اعلیٰ اس طرح میرے اعضائے بدن کٹ دے وے جس ویلے میں قیامت دے دن آواں. میری آنکھاں نال لاؤ، میرا نک نال لاؤ، میرے کن نال لاؤ، میں تیرے کے حساب دے بڑھاواں. جدو میزان دے اتے میں اپنے عمل لے کے آواں، تو میرے تو سوال کرے میرے بندے آؤ تیرا نک کتھے، تو میرے تو پوچھی یا اللہ کہ تیرا نک کتھے، تیری آنکھاں کتھے، تیرے کن کتھے، تیرے ہاتھ کتھے، تیرے پیر کتھے. یا اللہ جدو تو پوچھے تیرا نک کتھے، تیرے ہاتھ کتھے، تیرے پیر کتھے، تے میں اس ویلے آکھاں یا اللہ تو میرے نک بھی دیتا سی، تو میرے کن بھی دیتے سن، ہاتھ پیر بھی دیتے سن، اور میں دے آیا فی حبک و فی حب رسولک، تیری محبت تے تیرے نبی دی محبت جدو میں کہہ دے وہ میرا نک تیرے واسطے گیا، تیرے نبی واسطے گیا. یا اللہ میری گواہی دے دے بھی پوری دنیا گیا، میدان معاشر دے سارے منظر دیکھن والے دے کے میری گواہی دے بھی یا اللہ کہ میرا بندہ سچ کہہ رہے آیا، میری گواہی دے بھی کہ میں سچ کہہ رہے ہوں. اے دعا جس ویلے منگی حضرت سعد ابن ابی وقاص کہنے نے میں فاتح بڑھ کے آیا، عبداللہ بن جاش شہید ہو گئے، لیکن بعد کہنے انہیں سن اج میں نو پتا چلے آؤ میرے نالوں چنگی دعا عبداللہ نے منگی، میرے نالوں چنگی دعا عبداللہ نے منگی ہے کہ اپنے آپ نو اللہ نبی دے نام تے قربان کر گیا ہے. یہی سبق تانوں سانو دے کے گئے نے کہ نک شک تے پگاں شگاں تے عزتاں تے برادریاں حضور دے نام تو زیادہ پیاریاں نہیں ہوندیاں. جدوں رسول اللہ دی عزت دا مسئلہ آ جائے پھر میدان وچ کھڑے ہو کے دنیا نو دسیدا ہے کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئیے تھل سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سوئی جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹی